پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو مذاکرات یہ منانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بال جو ہے وہ عوام کی کورٹ میں یعنی نون لیگ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہونے والا۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس سارے معاملے میں نقصان نون لیگ ہی اٹھائے گی اور ان کی گیم کوئی ختم نہیں کر رہا، یہ اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو مارتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ملک کے تمام اسمبلیوں کی انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت اپنا 14 مئی کا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی نے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا اور عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے۔ 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے اور نہیں بدلے گا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 13 دن کی تاخیر ہوئی تب عدالت نے حکم دیا الیکشن کمیشن شیڈول میں تبدیل کرنے کے لیے با اختیار ہے۔ پولنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن رجوع کرے، عدالت موقف سن لے گی۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ 14 مئی ہے۔ 1970 اور 71 کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے۔ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی لیکن عدالت فیصلہ دے چکی تھی۔ کوئی رکن اسمبلی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو غلط نہیں کہا۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ ہم ایک چیز واضح کر دیں کہ آپ لوگ پولنگ کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتے۔ سپریم کورٹ پولنگ کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار رکھتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آج بھی سب کو سننے کے لیے تیار ہیں، کل بھی عید نہ ہوئی تو سن لیں گے۔ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو 4 بجے تک مذاکرات کا وقت دیتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ان سے ملاقات کی۔ باہر آ کر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چیف جسٹس کو آگاہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور کہا کہ اب سماعت 27 اپریل کو ہوگی۔ تاہم پی ڈی ایم جماعتیں مولانا فضل الرحمان کو مذاکرات کے لیے منانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور مولانا نے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جس 3 رکنی بینچ پر پارلیمان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں 14 مئی کو شیڈول اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پنجاب میں کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، بنتا بھی نہیں تھا۔ اور وجہ یہ ہے کہ مولانا کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کیا حالات ہیں وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ غازی خان میں اور جو بھی ان کے علاقے بنتے ہیں اور ان کے وہاں پہ جو بھی میکنزم ہے یوسیز کا، اور نون لیگ کے پاس بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 297 امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی ان سارے کے سارے جھمگٹوں کے درمیان، اس کھینچاتانی کے درمیان، ان حراستوں کے درمیان، ہراسمنٹ کے دوران ان کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، سب کچھ کے باوجود وہ اپنے کام پر ڈٹی ہوئی تھی اور فہرست بنا رہی تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ شاید وہ یہ ایک ٹیم بھی تشکیل دے رہی ہو کہ جہاں پر ایک منظم نظام کو بنایا جا رہا ہو، جہاں پہ اب گورننس کیسے چلانی ہے، تقریباً 7 ایسی منسٹریز کے اوپر غور کیا جا رہا ہو کہ کہاں پر کس کس کو اور کیسے چلانا ہے، اور فائنانس اور خاص طور پہ جو ہے وہ پوری کی پوری معیشت کے منشور کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور خاص طور پہ سوشل فیبرک کو کیسے چلانا ہے، اور اس میں جز جو ہے وہ مین ترین جو ہونا چاہیے وہ معیشت ہے، وہ کون چلائے گا۔ یہ میرے خیال میں اس طریقے سے انہوں نے شیڈو منسٹریز ڈیولپ کر لی ہوں گی، میری امید ہے۔ بہرحال اگر یہاں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نشستیں انہوں نے اس طریقے سے 3 مہینے سے یہ کام کیا ہوا تھا اور آج وہ مکمل طور پہ تیاری کے ساتھ تھے، جبکہ سب لوگ یہ یقین رکھے ہوئے تھے کہ الیکشن بالکل نہیں ہوگا، اور لیکن اب بات یہ ہے کہ بال جو ہے وہ عوام کی کورٹ میں، عوام اتنے زیادہ خان صاحب نے جگا دیے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو جو ہے وہ بالکل رد کر دیں۔ ایسے ہوا ہے، لیکن مثلا یہ یاد رکھیں کہ ایسے انقلابات گزرے ہیں کہ جب عوام جوش میں آئے ہیں تو ماؤ بھی ہوا ہے، عوام جوش میں آئے تو اسٹالن بھی ہوا ہے، عوام جوش میں آئے ہیں تو وہاں پہ لینن بھی ہوا ہے، عوام جوش میں آئے ہیں تو بڑی بڑی طاقتیں بنے، اور عوام جوش میں جب آئے ہیں اور سمجھ بوجھ آئیے تو مہاتیر بھی ہوئے۔ اس طرح معاملات بنتے ہیں، پروسیس سے ممکن ہے خان صاحب بہت ساری غلطیاں جو کر چکے وہ یقینی طور پہ نہیں دہرائیں گے۔ اب جو عدالتی احکامات کے مطابق 14 مئی کو ہونے والے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 ہفتے پہلے ہی انتخابات میں الیکشن
لڑنے کی تیاری شروع کر دی تھی. یعنی نون لیگ کے اور شہباز شریف کے ساتھ بڑا ہاتھ ہونے والا. یعنی آصف علی زرداری کسی صورت پنجاب میں الیکشن نہیں چھوڑنے کو تیار, اور اگر نون لیگ پنجاب الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے اب سارا بوجھ نون لیگ پر آ گیا. جیسا کہ عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے. اب اگر پی ڈی ایم حکومت ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے اس حوالے سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. اس سارے معاملے میں نقصان نون لیگ ہی اٹھائے گی. پیپلز پارٹی اور آصف زرداری نون لیگ کے دکھ میں ضرور شریک ہوں گے, لیکن وہ نااہلیوں میں حصہ دار نہیں بنیں گے بلکہ اس فیصلے کے سب سے بڑے بینیفیشری بنیں گے. ایک تو پنجاب میں الیکشن لڑ کر نون لیگ کی غیر موجودگی میں نہ صرف اپنی سیٹیں نکال سکتے ہیں بلکہ پنجاب اسمبلی ایک بڑی اپوزیشن بھی بن جائیں گے. دوسری طرف اگر شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زرداری وزیر اعظم کا اگلا امیدوار بلاول بھٹو کو بنا دیں, لیکن پہلے ہی وزیر خارجہ بن کر پانچوں گھی میں ہیں, اور وزیر اعظم بننے کے بعد تو سر بھی کڑائی میں ہوگا اور یقیناً ہونے والا ہے. یعنی ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, رنگ بھی چوکھا ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور آف کورس انہوں نے جمہوریت سے اچھا خاصا انتقام لیا. اس طرح جہاں ایک طرف انہوں نے شہباز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ مل کر عمران خان کو گھر بھجوایا, اب وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے, جو اگر گرتی ہے تو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کو ہی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ایک طرف بھرپور سیاست کریں گے, نون لیگ کے زخموں پر افسوس بھی کریں گے, اور دوسری طرف بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں گے. دوسری طرف مریم نواز اور نواز شریف کو تو شاید شہباز شریف کی نااہلی کا تھوڑا بہت فائدہ ہو, لیکن اس کا جواز بنا کر وہ آئندہ الیکشن میں بیانیوں کو کامیاب نہیں کر سکیں گے. یعنی ان شارٹ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, اب جو لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ نون لیگ اب بھی پولنگ پر بیٹھی ہے, پولنگ ڈے بڑا الگ ہوگا, نون لیگ جیت سکتی ہے, کم از کم ان کے ووٹ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے, مان لی, لیکن ان کی گیم اب ختم ہو چکی ہے, اور ان کی گیم کوئی ختم نہیں کر رہا. یہ اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو مارتے جا رہے ہیں, تمام ناکام گیمیں خود کر رہے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھے کہ دونوں, یہ چیس کے دو حصے ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی نے کھیلنے ہیں. یہ ان دونوں سائڈوں کو خود ہی غلط کھیل رہے ہیں. یعنی پورا ان کو حکومت کا کھلا ہاتھ دے دیں کہ پھر بھی غلط ڈیسیژنز لیں تو پھر آپ اس کو کیا کریں. ایک آدمی کو بتایا جائے کہ نلکا آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز آپ نے چلانا ہے, تو وہ اس کو دوسری طرف سے چلائے, تو اب اس کا کیا کر سکتے ہیں. وہ بند کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی جو ہے کمانیاں توڑ دی پکڑ کے, اور یہ معاملہ ان کے ساتھ بن رہا ہے. تو یہ مریم صاحبہ کو جب سے یہ معاملات ملے, حمزہ صاحب کا ناراض ہونا بالکل صحیح بنتا ہے. ہاؤس آف شریف کے اندر یہ بات آپ مان لیں کہ حمزہ شہباز کو یہاں رہ کر اس کی یوسیز کے اندر اس کی سیاست کا کافی حد تک پتہ تھا, لیکن انہوں نے ساری سازشیں کر کر ان کو بالکل الگ کرنا چاہا. اور شہباز شریف صاحب کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ اب خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور یہ لوگ ان کے بارے میں اب مخلص طریقے سے نہیں سوچ رہے. بہرحال اب آپ کو 2 ٹینگو تو یاد ہی ہے, 2 ٹینگو ہو رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی طرف سے اگر کوئی خالص کوشش نہیں ہو رہی تو ان کی طرف سے بھی خالص کوشش نہیں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو جاتے ہیں تو مریم بی بی اور نواز شریف اور اس خاندان شریفیہ کو بھی کچھ نہیں ملنے لگا. اگر کوئی اور طریقہ کار ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں. اور الیکشن سے بائیکاٹ کرنا یعنی لاسٹ نیل ان کافن ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا.